खुदावंद यीशु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अजीज़ों, वो सिलसिला जो पहले हमने शुरू किया था खुदा के कलाम को सीखने और यूट्यूब के ज़रिए औरों तक ये पैगाम पहुँचाने का सिलसिला जो हमने शुरू किया था, किसी वजह से रुक चुका था। आज फिर से उस सिलसिले को बहाल खुदा के फजल से करना चाह रहे हैं। तो आइए बाइबल मुकद्दस अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखते हैं। आज की हमारी मरकज़ी आयत है इफसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे, उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फिरौतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त कर। खुदावंद के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के इवज़ हम में से हर एक को बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम का हिस्सा जो आपके सामने पढ़ा गया है, उसमें हमारा टॉपिक होगा मसीह की खिदमत, मसीह की मानिद सर अंजाम देने के राज। मसीह की खिदमत, मसीह की मानिद सर अंजाम देने के राज। आज मैं वो राज आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा है, पस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल का फख्र से बताना कि मैं खुदावंद में कैदी हूँ, एजाज का ऐलान है। खुदा का बंदा ऐसे बता रहा है जैसे उसे कोई एजाज मिला है, जैसे उसे कोई ऑनर मिला है। वो ऐलान कर रहा है कि मैं खुदावंद में कैदी हूँ, जबकि कैद रुसवाई की अलामत है, जिल्लत की अलामत है। लेकिन पौलुस रसूल का इतने फ़ख्र से ये बताना कि मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, इस बात का ऐलान है कि पौलुस रसूल इसे एजाज समझ रहे हैं। उसे एजाज समझ रहा है, उसे कोई जैसे एजाज दिया गया है। अज़ीज़ों, कलाम के हिस्से में जो अगली बात है, लिखा है, तुमसे इल्तमास करता हूँ। पौलुस का इल्तमास करते हुए कहना ना तो हुक्म है ना ही हिदायत है, बल्कि बड़ी नरमी, मलाइमत के साथ फजल की जुबान में पुरजोर एक अपील है। पौलुस रसूल के वसीला से आज पौलुस रसूल के वसीला से तहरीर करवाकर आज रूहुल कुद्स, मैं ईमान रखता हूँ, मुझे सुनने वालों के साथ यही अपील फजल की जुबान में कर रहा है। वो इल्तमास
کیا کر رہا ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پولوس اتنی نرمی اور فضل کی زبان میں التماس کس بات کے لیے کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے، پہلی آیت کے دوسرے حصے میں دیکھیے کہ لکھا ہے، جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو۔ میں کچھ عرصہ بلاوے کو کچھ اور ہی سمجھتا رہا۔ کیا آپ سب جانتے ہیں آپ کا بلاوا کیا ہے؟ اپنے آپ سے کوشچن کبھی آپ نے کیا ہے کہ آپ کا بلاوا کیا ہے؟ آپ کو کیوں اور کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے؟ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ کس مقصد کے تحت بلایا گیا ہے؟ میرے عزیزو، بلائے جانے کا مقصد، ہم سب کا بلاوا ایک ہی ہے۔ میری بات دھیان سے سنیے، ہم سب کا بلاوا ایک ہی ہے۔ جتنے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہم سب کا بلاوا ایک ہی ہے۔ ایک شخص جس کو ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا گیا، فضل سے بلایا گیا، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس کو ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا گیا اور فضل سے بلایا گیا، وہ شخص ہے پولوس رسول، جس نے گلاطیوں کے نام، گلاطیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط میں اس بات کا اظہار کیا ہے، مقصد بتایا ہے کہ مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا گیا، فضل سے بلا لیا گیا۔ میں آگے مقصد آپ کو چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے گا۔ گلاطیوں کی کلیسیا کے نام، پولوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے۔ یہاں پہ لکھا ہے، پولوس رسول بیان کر رہے ہیں کہ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی۔ اب سنیے کہ مخصوص کیا گیا، بلا لیا گیا جب اس کی مرضی ہوئی۔ کیوں بلا لیا گیا؟ کیوں مخصوص کیا گیا؟ جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ ہم سب کا ہی یہی بلاوا ہے، سیم ہے۔ ہم سب کا بلاوا ایک ہے، اور وہ جانتے ہیں کیا ہے بلاوا؟ ہم سب کا بلاوا یہی ہے، خدا نے ہمیں اس لیے بلایا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے، اپنے بیٹے کو مجھ میں سے ظاہر کرے۔ ہم سب کا یہ بلاوا ہے، ہمیں خدا نے اس لیے بلایا ہے، اس لیے چنا ہے کہ آج اس کے بیٹے کو، جو اس کی پوری دنیا کے گناہوں کی خاطر مر کے، دفن ہو کے، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پہ چلا گیا ہے، آج ہمیں وہ اس لیے اس نے بلایا ہے تاکہ ہم میں سے وہی یسوع ظاہر ہو، دکھائی دے، لوگوں سے وہ ملے۔ میرے عزیزو،
غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کی زندگی آپ کے بلائے جانے کے مقصد کے مطابق ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ میں سے لوگ یسوع مسیح سے مل رہے ہیں؟ کیا آپ میں سے یسوع مسیح لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں؟ غور کیجیے اپنی شخصی زندگی پر، اپنے کردار پہ غور کیجیے۔ کیا آپ میں سے خدا کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ آج ضرورت ہے کلام کے اس حصے پر غور کرنے کی، تب ہی خدا کے اس کھیت میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں لوگ بڑھیں گے۔ خداوند اس کلام کے عوض سننے والوں کو برکت دے کہ وہ اس مقصد کو جس کے تحت خدا نے ہمیں بلایا اور چنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اس میسیج کا اگلا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، دوسری آیت، چوتھے باب کی دوسری آیت جو ہے، اس کو میں دوسرے پارٹ میں تفصیلاً بیان کروں گا کہ ہمیں وہ راز کیا ہے، کہ ویڈیو زیادہ نہ ہو جائے، لمبی نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس میں انٹرسٹ لیں، غور سے سنیں۔ میں وہ راز آپ کو اگلے پارٹ میں مکمل طور پہ بتاؤں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔